بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کا درد۔ آرتھرائٹس انکلوڈ مور دین 100 کنڈیشنز affecting joints, the tissues that surround joints and other connective tissues. ان سینس اگر ہم آرتھرائٹس کی ڈیفینیشن کریں تو یہ جتنے بھی ٹیشوز جو جوائنٹس کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کے سوج جانے کو یا ان کے مسائل کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے جوائنٹس میں سٹفنس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جوائنٹس درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی جو ورکنگ آرڈر ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آرتھرائٹس سے شولڈرز، سپائن، نیز، فیٹس، ہپس، الغرض جسم کے تمام جوائنٹس جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ آرتھرائٹس کی کازز کا اگر ہم تذکرہ کریں تو اس میں آٹو امیون ڈیزیز ہے، ایب نارمل میٹابولزم ہے، چوٹ کا لگ جانا ہے، مختلف قسم کی انفیکشس ڈیزیزز ہیں، جوڑوں کا ڈی جنریٹ ہو جانا ہے، جاب کوئی ایسا کام جس میں آپ سٹل کسی خاص پورشن میں بیٹھے رہیں اور اس کے ساتھ جوائنٹس ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹریس جو ہے اس کی بہت بڑی کاز ہو سکتی ہے، مسکولر ویکنس اور وزن کا بڑھ جانا۔ اس کی جو پریونشنز ہیں اس میں پراپر ایکسرسائز کا کرنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، وزن کو کنٹرول کرنا، سموکنگ کو اوائڈ کرنا، الکوہل کو اوائڈ کرنا، سائیکلنگ کرنا، اور اس کے ساتھ پراپر ایکٹیویٹیز جو آپ کو سٹریس سے دور رکھ سکیں ان کا کرنا، اور اس کے ساتھ پراپر جو میڈیکیشنز ہیں ملٹی وٹامنز وغیرہ کا، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز وغیرہ کا استعمال کرنا، اور نیند کو پراپر طور پہ پورا کرنا۔ آرتھرائٹس کی کمپلیکیشن پہ اگر نظر دورائیں تو اس میں میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں، لاس آف موبیلٹی، ویٹ گین، سپریڈنگ آف انفلامیشن، affecting the psychological health, increase risk of falls, affected the affecting the quality of life۔ اگر ہم آرتھرائٹس کے سمٹمز کو دیکھنا چاہیں تو اس میں پین سب سے بڑا جو سمٹم ہے، وہ درد، سویلنگ جوڑوں کا سوج جانا یا متاثرہ حصے کا سوج جانا، ٹینڈرنیس اس میں کھچاؤ کا پیدا ہونا، لاس آف فنکشن ان کا ورکنگ آرڈر متاثر ہونا، سٹفنس بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کا کم ہو جانا، ڈیفارمنگ، ویکنس، انسٹیبلٹی، ایریدمیا۔ آرتھرائٹس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ دیر آر مور دین 100 ٹائپس آف آرتھرائٹس، جن میں کامن جو ہیں وہ آسٹریو آرتھرائٹس، روماٹائڈ آرتھرائٹس، گاؤٹ، انفیکشس آرتھرائٹس، فائبرومینگالی، اینکلوزنگ اسپینڈلوسس۔ آرتھرائٹس کا جو ٹریٹمنٹ ہے باقی مسائل کی طرح ہومیوپیتھی میں آرتھرائٹس کو بھی بہت ہی اچھے انداز میں ٹیکل کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہم میڈیسن استعمال کرواتے ہیں ان میں میتھوٹریکزیٹ 200 مہینے میں ایک دفعہ صرف استعمال کروائیں، ونس اے منتھ، اس سے زیادہ اسے ریپیٹ نہیں کرنا۔ میتھوٹریکزیٹ 200 ونس اے ویک دیں۔ اس کے ساتھ روسٹاکس 1 5 قطرے دن میں ایک دفعہ، کوسٹیکم 30، برائیونیا 30 اینڈ کلچیکم 30، تینوں کے 5 قطرے صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے، اور اس کے ساتھ ایز اے ہیلپنگ ریمیڈی R11 اس کے 20 ڈراپس تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے صبح دوپہر شام۔ کیونکہ یہ کمپلیکیٹو ایشو ہے، اسی کمپلیکیشنز کافی ہوتی ہیں،
اور دوسرے طریقہ ہے علاج میں اس کا ٹریٹمنٹ آلموسٹ فار لائف ہی ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، اس کی جو پیلیشن ہے وہ فار لائف ہوتی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہومیوپیتھک ادویات کا اس میں کمپیریزن کریں تو ان کا بھی استعمال جو ہے وہ کچھ عرصہ ریگولر کرنا پڑتا ہے. کانسٹنٹ اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ان ادویات کا استعمال کریں، اور بہت سارے اسٹیرائڈ سے اور بہت سارے پین کلر سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے آرتھرائٹس سے بھی پرماننٹ ریلیف حاصل کریں. میری ویڈیو کو لوگوں کی فلاح کے لیے آگے شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اسی جیسی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.